ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 7واں پارہ ہم نے پڑھا تھا سورہ انعام کا باقی حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ آج پڑھیں گے۔ تو کل کے آخری حصے کے اندر ایک آیت مبارکہ تھی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں تم ان کے خداؤں کو گالی نہ دو تو وہ ضد کے اندر اللہ کو جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ تمہاری ضد کے اندر کہ تم نے ہمارے خدا کو گالی دی تو ہم تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ تو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں تو ان کو بات عقل سے سمجھانی چاہیے، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بات جو ہے تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے۔ 8واں پارہ اس کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسانوں کے طلب کیے ہوئے معجزات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سارے معجزے مل بھی جائیں تو بھی جس نے نہیں ماننا وہ اس نے نہیں ماننا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر فرشتے اتر آئیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے کھڑے ہو کے زندہ ہو کے ان سے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، تو مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، تو بھی ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جن کو اللہ چاہیں۔ اور وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن رکھے ہیں انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان، جو آپس میں ایک دوسرے کو بڑی ملمہ صدا جو ہے وہ باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو نبی حالانکہ اس کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی مفاد نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جو جن کی عادت ہے، جنہوں نے دشمنی کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کی جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے بھی لوگ شیطانی کرتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ سورہ ناس کے اندر بھی ذکر ہے، من الجنۃ والناس۔ اور یہاں پہ ایمان والوں کا اور غیر مومن کا فرق بتایا گیا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، یعنی پہلے سب برابر تھے، پھر ایک کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ہدایت کی روشنی اسے عطا فرما دی، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے جس سے کبھی نکل نہ پائے گا؟ تو جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے اور جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور دونوں، اب جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے اس کے لیے سب کام برابر ہے، یہ حلال حرام، پاکی ناپاکی، اس کے لیے کوئی فرق نہیں، اور جو فرق ہے وہ جس کو اللہ نے ہدایت کی روشنی دی ہے تو اسے یہ فرق محسوس ہوتے ہیں۔ اور اس میں کفار کے جو اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے ان کا ذکر ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ کیا کرتے کہ جو کھیتی ہوتی یا چوپائے جو بھی جانور وغیرہ وہ دیتے اللہ، تو اسے دو حصے کرتے، ایک وہ بتوں کے نام پہ دیتے اور ایک اللہ کے نام پہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں جو یہ شریک کر کے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اس کا وہ قبول نہیں ہوتا اور وہ بھی بتوں کے نام پہ ہی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کھیتی کے اندر کچھ اصول رکھے ہوئے ہیں کہ قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، جو ان چوپایوں کے اگر جانور مر جاتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ اس کے بارے میں ان کا رول یہ تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ صرف مرد حضرات کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر مردہ ہے تو پھر دونوں مل کے کھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہیں تقسیم کس نے سکھائی ہے
کس نے تمہیں کہا ہے کہ یہ اس کو کون کھا سکتا ہے اور اس کو کون نہیں کھا سکتا؟ یہ کھانے نہ کھانے کے متعلق جو اصول بنانے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہی حلال اور حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام میں کی تفصیلات بیان کر سکے۔ اور اس میں وہ 10 اصول ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، جو کہ یہود، عیسائی ساری آسمانی کتابوں کا حصہ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات اس کے ساتھ شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد سے اس لیے نہ بچو، اولاد کو اس لیے نہ مارو کہ تم ان کو کھانے پینے کا ان کا انتظام نہیں کر سکو گے، کیونکہ نحن نرزقکم وایاہم، روزی تمہاری روزی اور ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی والے کاموں کے پاس نہ جاؤ، اور ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی قتل ناحق نہ کرو، بلا وجہ جو ہے کسی انسان کو، کسی جان کو قتل نہ کرو، اور ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کو مت استعمال کرو، اور واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ہر ایک کو اس کی وسعت کے قدر مکلف بنایا۔ واذا قلتم فاعدلوا، جب بات کرو انصاف کی بات کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی کے خلاف جاری ہو یا اگرچہ دشمن کے حق میں جاری ہو، وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ تو یہ ساری باتیں بتا کے ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ان ساری باتوں پہ چلنے والا سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی آخری آیات جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کا جو جذبہ تھا اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے رہنمائی کی گئی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو بالکل یکسو ہے، جو بالکل یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ۔ یہ سب سے بنیادی، تمام شریعتوں کا جو سب سے بنیادی حکم ہے وہ اخلاص ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو نہ بتانے کے لیے کرنا ہے، نہ جتانے کے لیے کرنا ہے، نہ دکھانے کے لیے کرنا ہے۔ اگلی سورت سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کا نام اعراف اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر مقام اعراف کا ذکر ہے۔ اعراف ایک جگہ ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی تو وہ لوگ اس جگہ پہ روک دیے جائیں گے، نہ وہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، اور آخر میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، یا کسی وجہ سے ان کے لیے جو ہے ان کی جنت میں جانے کی ممانعت ہو تو ان کو جو ہے وہاں پہ روکا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا مکالمہ بھی یہاں پہ مذکور ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے گئے معجزے قرآن کریم کا ذکر ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی ہے، آپ کے سینے میں اس کے بارے میں کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ نے اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ نے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اس میں اللہ نے بتائے ہیں کتنی قومیں تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کے اوپر اچانک اللہ کا عذاب آیا، اور جن رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے کیسا اپنا پیغام پورا پہنچایا، اور جو جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور قیامت کے اعمال نامے کا ذکر ہے کہ کیسے اگر کسی کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا تو کسی طرح اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کا دوبارہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو تخلیق کر دیا اور ان کی صورت بنا دی تھی۔ اور شیطان کی نافرمانی کا ذکر ہے جو واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس میں اس بات کو زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے اور شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے، شیطان کے مشورے پہ چلنے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے ان کا لباس اتر گیا تھا، اور شیطان آج بھی مسلمان انسانوں کو یہی چاہتا ہے کہ ان کا لباس اتروا دے۔ تو اس صورت مبارکہ میں 7 دفعہ یا بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کی خاصیت ہے کہ اس میں یا بنی آدم کے ذریعے سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ریشا، ہم نے تمہیں لباس تمہارے لیے اتارا ہے جو تمہاری ستر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو استعمال کرو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اور اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا کہ اس نے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ تو کپڑے اتارنا اور لوگوں کے سامنے بے لباس ہو جانا یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کا اثر ہے، اور بالباس رہنا، صاف ستھرا خوبصورت لباس پہننا، یہ اس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اچھا لباس زیب تن کریں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ مسجد میں ہو، عبادت گاہ میں ہو تو اس وقت اچھا سا لباس پہنو، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار مکہ کا رواج یہ تھا، کفار مکہ نے یہ کہا ہوا تھا کہ باہر کے لوگ جو حرم سے باہر سے آتے ہیں تو ان کا لباس ناپاک ہے، تو لہٰذا وہ ان کو کہتے تھے کہ تم نے اگر عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو لباس پہن کے طواف نہیں کر سکتے، یا تو مکہ والوں کا لباس تم پہنو گے کیونکہ مکہ والوں کا لباس جو ہے وہ حرم کا لباس ہے اور پاک لباس ہے، باہر سے آنے والے لباس پہ گندگیاں لگی ہوئی، تو ان کو بے لباس کروا کے طواف کرواتے تھے ان سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ بے لباس ہو کے عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت کے لیے جو بہترین لباس ہے وہ پہن کے جو ہے آنا چاہیے۔ اور قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اللہ نے اتاری ہی اپنے بندوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ روزی، تمام اچھی چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے اتاری ہیں، تمام اچھی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس میں کوئی آدمی کا نیکی نہیں ہے کہ آدمی اچھی چیزوں کو اوائڈ کرے اور جان بوجھ کے جو ہے وہ بری چیزیں یا ہلکی چیزیں استعمال کرے، تو یہ کوئی تقوی کا درجہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے جس حد تک آدمی کو دی ہے، وسعت فراخی دی ہے، جو وہ استعمال کر سکتا ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یا بنی آدم کر کے خطاب ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ نے بنی آدم سے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے تو تم نے ان کی بات کو ماننا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا، اصلاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ کوئی خوف چھوڑیں گے اور نہ کوئی غم چھوڑیں گے۔ اور جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جہنمی جب جائیں گے تو ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے۔ جنت والوں کی کا حالت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جہاں پہ ملیں گے ایک دوسرے کو بولیں گے السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جہنم والوں کی عادت یہ ہوگی کہ جہاں ملیں گے ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، پھٹکار کریں گے، تمہاری وجہ سے میں جہنم میں آیا۔ تو یہ ایک اخلاقیات کا بھی وہ ہے کہ جہنمی کی ایک دوسرے کو ہمیشہ برا بھلا کہنا یہ بری عادت ہے، اور اچھا کہنا، ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ کہنا، اچھے آداب سے اختیار کرنا، یہ جنتیوں کی عادت ہے۔ تو یہاں پہ جہنمی کا ذکر ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو پہلے والے نا، ہمارے سے پہلے لوگ ہیں، ان کو زیادہ عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو برابر عذاب ہے، ان کی وجہ سے انہوں نے، ان کا اثر اپنی جگہ پہ ہے، تمہارا اثر، تمہاری مرضی اپنی جگہ پہ داخل ہے۔ اور ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے
سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اور ظاہری بات ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، تو لہٰذا یہ لوگ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس سے بعض علماء نے اس بات پہ استدلال کیا ہے کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم تحت الثری میں ہے، آسمانوں سے نیچے ہے، اور کہاں پہ ہے، کس طرح کی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال تکبر جو ہے، اور خاص طور پہ اللہ کی آیات سے تکبر، کہ اللہ کی آیات سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ عقل مند سمجھنا، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اس میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اگر دو جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر دنیا کے اندر کسی طرح کی ناراضگی بھی رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ ناراضگی ختم فرما دیں گے اور ان کی آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی وہاں پہ۔ اور وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ایک تو سادہ سی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے کافر ہونے کی حالت میں مسلمان کو شہید کیا، اور مسلمان شہید ہو گیا، اس کے بعد وہ کافر بھی مسلمان ہو گیا، توبہ کر لی اس نے، تو اب دونوں جنت کے اندر ہیں، دونوں ملیں گے اور دونوں کے اندر جو رنجش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری رائے میں باہم اختلاف ہوتا ہے، کام ہم اخلاص سے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اب میں ایک طرح سے کام کر رہا ہوں، وہ آفاق بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آفاق بھائی ایک طرح کام کر رہے ہیں، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دنیا میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مثلا میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اور آفاق بھائی جو ہے جو مجھے اللہ کا کام کرنے سے روک رہے ہیں، یا مجھے جو ہے وہ میرے لیے جو ہے دین کا کام نہیں کرنے دے رہے، اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی ناراضگی ہے۔ لیکن آفاق بھائی کو بھی اسی طرح میرے سے ناراضگی ہے کہ یار میں دین کا کام کر رہا ہوں اور یہ مجھے کرنے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں میں ناراضگی ہو، لیکن جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہ ساری رنجشیں ختم فرما دیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے آخری اس میں تھوڑی سی رنجش آ گئی تھی، تو آپ فرماتے تھے کہ میں باقی صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا جنت میں انشاءاللہ ہم اس آیت کے تحت ہمارے دلوں کی جو رنجشیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اور بھی اگر کوئی بھی کام ہے بندہ جب اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اگر دنیا کے اندر کوئی رنجش آ بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ختم فرما دیں گے۔ اور آخرت کے جنت کے حساب کتاب ہونے کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے کہ وہاں پہ سارے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت والوں کو سامنے جہنم والے نظر آئیں گے، جہنم والوں کو سامنے جنت والے نظر آئیں گے، درمیان میں اعراف والے کھڑے ہیں۔ تو اب جنت والے پہلے جہنم والوں کو خطاب کریں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تم دنیا کے اندر جو آزمائشیں ہیں ان میں اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے گزار جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں جنت دوں گا۔ اور تو ہمیں تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، تو تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا کہ جو اللہ کی نہیں مانے گا ان کو سزا ملے گی، کیا تمہیں بھی وعدہ مل گیا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے بالکل۔ فاذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو کافروں میں سب سے بڑا خطرناک قسم کا کفر یہ ہے کہ جو ایک تو خود سیدھے راستے پہ آتے نہیں، دوسروں کو آنے دیتے نہیں، اور بیچ میں پردہ ہوگا، اور وہاں پہ اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے جو دونوں سائڈوں کو جانتے ہیں۔ اعراف والے لوگ جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوگی وہ ان کو بھی جانتے ہیں، جنت والوں کو جہنم والوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو جنت والوں کی طرف وہ منہ کر کے کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا، بڑا کامیاب ہو گیا آپ آج۔ تو وہ جنت میں خود تو نہیں گئے، لیکن ان کو طمع ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اور جب جہنم والوں کی طرف ان کی نظر جائے گی تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ حساب برابر ہو گیا ہے لیکن یا اللہ ہمیں اس طرف نہیں کرنا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ پھر وہاں پہ اصحاب اعراف جہنم والوں کو خطاب کر کے کہیں گے، جن کو پہچانتے ہیں، کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، بڑے دنیا میں لشکر تھے تمہارے اور بڑا تم تکبر کرتے تھے، اہؤلاء الذین اقسمتم، وہ دیکھو جنت والے، کیا تم ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ یہ جو ہے ٹکے گا بندہ نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ دنیا بھی ان کی ایسی ہے آخرت بھی ایسی لگا کے بیٹھے ہیں آس۔
تو وہ دیکھو اللہ نے کیسا نوازا ان کو. لا ینالہم اللہ, تم کہتے تھے, قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا. دیکھو ادخل, اللہ نے کیا فرمایا ہے, ادخلوا الجنہ, جنت میں جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے نہ ماضی کا کوئی غم ہے. اور پھر آگ والے جہنم والے جو ہے جنت والوں سے کہیں گے انفیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ, کہ تھوڑا بہت پانی ہمیں بھی دے دو, یہاں پہ آپ کے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں, تھوڑا سا پانی, تھوڑی سی نعمتیں ہمارے پاس بھجوا دو. قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین, تو جنت والے کہیں گے اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے تمہیں دینے کی, تو تمہارا ابھی یہی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا پھر ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر استوا فرمایا, اور دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آگ دبوچتی ہے. اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے, سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں, اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو کہ پیدا کرنا بھی اسی نے ہے اور حکم دینا بھی, سب اسی کا کام ہے, اور وہ بڑی برکت والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں جن سے خوشخبری ملتی ہے اس کی رحمت کے آنے سے پہلے, اور جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں, پھر وہاں بارش برساتے ہیں اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ پھل نکالتے ہیں. اور پھر آگے سابقہ قوموں کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور انہوں نے یہی دعوت دی تھی. سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, اور مجھے تمہارے اوپر عذاب پہنچنے کا خطرہ ہے. نبیوں کو اپنی امتوں کی شفقت ان کے دل میں ہوتی ہے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کو آخرت کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں, اور اس پہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ صرف وہی لوگ نجات پا سکے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کو اللہ نے بھیجا ان کی قوم کی طرف, اور قوم عاد کی طرف, دنیا کی سب سے طاقتور قوم جو 60 ہاتھ جن کا قد تھا, 90 فٹ جس کا قد بنتا ہے. 90 فٹ کا مطلب 9 منزلہ بلڈنگ, 9 منزلہ بلڈنگ کتنا بندہ ہے. تو کیا وہ شخصیت ہے, اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا کہ ان کی جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ آپس میں لڑائی کے لیے جو ہے کھجور کے تنے نکال کے اس سے لڑائی کرتے تھے. اب وہ یعنی اب نارمل یہی ہوتا ہے کہ ہم مثلا 6 فٹ کے ہیں تو ہماری جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ کتنے فٹ کی ہوتی ہے, تو 2-3 فٹ کا ڈنڈا, اسے ہم نارملی لڑائی کرتے ہیں, اس سے بڑی وہ نہیں کر سکتے. تو اب کھجور کا درخت جو ہے وہ 20-20 فٹ 30-30 فٹ کا وہ درخت ہوتا ہے, تو اسے اٹھا کے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے, اس کے ساتھ وہ آپس میں جو ان کے جو کھیل تھا ان کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں دعوت دی, تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تو ہوا کے ذریعے سے ایسے اڑا اڑا کے پھینکا ان کو, اور ایسے گرے ہوئے تھے کہ فانجیناہ الذین معہ برحمۃ منا, ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ مومن نہیں تھے. پھر قوم سمود آئی جو ان کو, وہ بھی لمبے قدوں کے تھے لیکن قوم عاد جتنا قد نہیں تھا, اور لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہنر دیا تھا, پہاڑ کو تراشتے تھے, اس میں گھر بناتے تھے. آج بھی ان کی بنائی ہوئی تعمیرات ان کی جو ہے وہ موجود ہیں, ان کی جو دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر انسان جو ہے جو معجزہ طلب کرتا ہے وہ اپنے فن کا طلب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے فن میں بات سمجھائی جائے. تو ان کا فن کیا تھا کہ وہ پہاڑ کو تراشتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہم نے پہاڑ 12 تراشے ہیں, ان میں سے پہاڑ میں سے کوئی جاندار چیز نہیں نکلتی. تو انہوں نے کہا کہ اگر صالح علیہ السلام اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ ہماری مرضی کا دکھائیں. وہ یہ دکھائیں کہ پہاڑ پھٹ کے اس میں سے اونٹنی نکلے, اونٹنی گابن ہو, ہمارے سامنے بچہ دے, اور جو ہے تو ہم ایمان لائیں گے. اب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, اتنا بڑا معجزہ, اونٹنی جو ہے پہاڑ پھٹ کے اونٹنی نکلی. اب وہ ظاہری بات ہے جو پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی تو اونٹنی کتنی بڑی ہوگی,
اب وہ ان کے جو جانور تھے وہ سارے کے سارے جو ہے سارے مل کے جتنا کھاتے تھے وہ اونٹنی اکیلا کھاتی تھی. تو ایک دن وہ اب کیا ہوا کہ اب وہ ایمان نہیں لے کے آئے, اونٹنی آ گئی ایمان نہیں لائے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ ہے کہ تمہیں جو ہے اس کو اونٹنی کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. ایک دن تمہارے جانور کھائیں گے, ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی. ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے, ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. تو جانوروں کے پانی میں کمی آ گئی. اب وہ جو کنویں جتنا پانی ہوتا وہ سارا کا سارا ایک دن میں پی جاتی, باقی جانوروں کے لیے بچتا ہی نہیں. اور ایک دن وہ کھانے کے لیے جاتی تو ساری چراگاہیں صاف کراتی, کسی جانور کے لیے ایک گھاس کا تنکا نہیں چھوڑتی. تو اب ان کے جانوروں کو جو ہے وہ دودھ کم دینے لگ گئے, ان کو نقصان محسوس ہونے لگ گیا, ان کے جانور پتلے ہونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی کا تو علاج کرنا پڑے گا, اور انہوں نے پلاننگ کی اور اس اونٹنی کو مار دیا. اس اونٹنی کو جب مارا تو بچہ بھاگ گیا, تو ان کو کہا گیا کہ بچہ یا تلاش کر کے لے آؤ ورنہ عذاب آئے گا. اور ان کے اوپر عذاب آیا, اور لیکن وہ انہوں نے پھر بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا, تو عذاب آیا اور سارے ختم کر دیے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ بے حیائی کے کام کرتے تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا. ان کو دعوت دی, انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسائی, پتھروں کی بارش برسائی. تو کیسا مجرموں کا انجام ہوا. اور قوم مدین جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی ہے, قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے, اور انہوں نے ناپ تول کی وہ لوگ کمی کرتے تھے, تاجر لوگ تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا, تو ان پہ بھی عذاب آیا. قوم شعیب اور قوم مدین کے بارے میں جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انہما لفی امام مبین, کہ وہ ایک واضح راستے کے دونوں طرف تھیں. بظاہر جو کڑیوں کو جوڑنے سے جو جغرافیہ کے طور پہ لگتا ہے کہ قوم مدین اور قوم لوط جو ہے ان کا تعلق, قوم مدین جو ہے اس طرف عمان اور یہ قطر تک کا علاقہ اور مدینہ تک کا علاقہ جو ہے اس پہ قوم مدین آباد تھی. اور اس کے سامنے جو ایران کا اور پاکستان کا علاقہ ہے, افغانستان کا علاقہ ہے, اس طرف قوم لوط آباد تھی. تو جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا, اور وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے. تو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑے لمبے لمبے جسموں والے تھے. قوم عاد جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں تھی, یمن اور عمان کے علاقے میں. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی اسی علاقے میں تھی. قوم سمود جو ہے وہ اس طرف تھی, یہاں پہ جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تبوک کے موقع کے اوپر. تو یہ قوم مدین جو مدائن صالح جسے کہتے ہیں, وہ سعودی عرب کا جو شمالی حصہ ہے اور اردن کے بارڈر کے پاس ہے, اس جگہ میں قوم سمود واقع تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متکبر بننے سے, سیدھے راستے سے جو ہے عدول کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سیدھے راستے پہ چلنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا